بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ سامعین محترم، آج اس دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے مقام مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے، لیکن یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت تب ملے گی جب میرے پاس مال و دولت ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، پیسہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے عزت کا معیار یہ نہیں بتایا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عزت دار تقوی والے لوگ ہیں۔ اگر رب کے قرآن نے کسی کو عزت کا معیار بتایا ہے تو وہ تقوی کو بتایا ہے، اللہ سے ڈرنے کو عزت کا معیار بتایا ہے۔ سامعین محترم، پتہ یہ چلتا ہے کہ متقی شخص ہی اصل عزت دار ہے۔ تو اگر ہمیں عزت دار بننا ہے تو سب سے پہلے متقی شخص بننا ہوگا، اور رب کے قرآن نے متقی شخص بننے کی چھ نشانیاں بتائی ہیں، یعنی کہ وہ 6 نشانیاں جس شخص کے اندر ہوں گی وہی متقین کے صف میں شامل ہوگا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اے اللہ، یہاں پر تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ کون شخص متقی ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی نشانی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا، نہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو میں نے دیکھا، لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کو دن سے رات میں تبدیل کرنے والا اور رات سے دن کو تبدیل کرنے والا ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان، اور یہ متقی شخص کی پہلی نشانی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری نشانی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلا غیب پر ایمان لانا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، غیب پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد پہلی چیز جو اس بندے پر لازم ہوتی ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ کیا، جمعے کی نماز ادا کر لی اور ہم سمجھے ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہمیں عزت دار بننا ہے، ہمیں متقی شخص بننا ہے تو نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ لیکن افسوس، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہوگا۔ جاؤ سیرت عثمان کو اٹھا کر کے دیکھو، ایک وقت میں کئی 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو من وعن اسی طرح قبول کرتے ہیں اور اس پر بالکل اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ پانچویں نشانی وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنی کتابیں آئی، جتنے رسول آئے، سب کے سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شریعت آپ علیہ السلام کی ہی چلے گی۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک تورات کا ورقہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ
अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आप अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, जब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर तेरी माँ तुझे गुम गए, तू आप अलैहिस्सलाम का चेहरा नहीं देखता? तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो फ़ौरन तौरात का वर्क़ा रख दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर ये तो तौरात थी ना, अगर आज साहिब तौरात भी आ जाए और वो मैं मोहम्मद की शरीयत को छोड़कर किसी और शरीयत को अपनाए तो वो भी गुमराह शख्स होगा, वो कामयाब ना होगा। मैं और आप क्या चीज़ हैं? छठी और आखिरी निशानी, वहुम बिल आखिरत युकिनून, और वो लोग आखिरत पर यकीन रखते होंगे, आखिरत पर ईमान रखते होंगे। लेकिन अफसोस आज हमारा आखिरत पर ईमान नहीं। अगर आज हमारा आखिरत पर ईमान होता तो अगर आज हमारा आखिरत पर ईमान होता तो अल्लाह की कसम हम कभी गुनाह के करीब न जाते। अगर हमारा आखिरत पर ईमान होता तो हम गुनाह तो दूर की बात गुनाह करने का गुमान भी ना करते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।